الرحیم. جو کچھ علم میں آ سکتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں، اور مفہوم کی 3 اقسام ہیں. اب یہ معلوم جو ہے وہ الگ چیز ہے، مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. بہرحال فی الحال یہ سمجھیں مفہوم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے جس کے عقل تقاضا کرے کہ وہ چیز نہ ہو، یعنی وہ معدوم ہو. ایسی چیز کو محال عقلی کہتے ہیں، یا جس کا نہ ہونا ضروری ہو تو یہ محال عقلی ہوتا ہے. اور واجب عقلی وہ ہے دوسری قسم ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہو، تو یا عقل اس کے موجود ہونے کا تقاضا کرے. اب تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز معدوم ہو تو پھر عقل بھی نہ ہو. تو یہ جو ہے دوسرا مفہوم یہ واجب عقلی ہے. اور تیسرا مفہوم کی قسم ہے جو یہ دونوں نہ ہو، یہ ممکن عقلی ہیں. تو باری تعالیٰ جو قادر ہے وہ ہر ممکن عقلی پر ہے. بعض لوگ تھوڑی سی یہاں استثناء کرتے ہیں. اب استثناء اور تخصیص میں کیا فرق ہے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. یہاں پر بعض ممکنات عقلی کا استثناء کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. تو بائی ڈیفینیشن آف قدرہ، یعنی کہ پاور یا اومنی پوٹینس کی ڈیفینیشن سے یہ محال عقلی بھی تحت القدرہ نہیں ہوتا باری تعالیٰ کے، اور قدرت سے خارج ہوتا ہے، خارج عن قدرہ ہوتا ہے، قدرت میں داخل نہیں ہوتا. اور واجب عقلی بھی تحت القدرہ نہیں ہوتا. اب رہ گیا ممکنات عقلیہ. تو جمہور کے نزدیک ایک قسم کا استثناء ہے، باقی تمام ممکنات عقلیہ باری تعالیٰ کی قدرت میں ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک جو فلسفے سے زیادہ متاثر ہیں ان کے نزدیک ممکن عقلی کی ہر قسم جو ہے وہ تحت القدرہ ہے، اور جو قسم جو وہ کہتے ہیں کہ تحت القدرہ نہیں ہے پہلا گروہ، تو وہ خارج ہے، وہ ممکن عقلی کو ہی نہیں مانتے اس کو. تو یہ 2 باتیں آپ کے بنیاد بنا دی. تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن عقلی پر قادر ہے، یہ ہمارا بیان ہے. تو ہم اب بیان کریں گے کہ استثناء والا کیس نہیں لیں گے کیونکہ وہ بڑا مشکل کیس ہے سمجھنا. آپ یوں سمجھیں کہ واجب عقلی پہ باری تعالیٰ قادر نہیں ہے اور محال عقلی پہ باری تعالیٰ قادر نہیں ہے. یہ اسٹرکٹ ٹرمز ہیں، میں نے بیان کر دیے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنی طرح دوسرا خدا بنانے پہ قادر ہے یا اپنے سے کم تر دوسرا خدا بنانے پہ قادر ہے، جسے منی گاڈ کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے یہ سب کے سب محال عقلی ہیں، باری تعالیٰ ان پر قادر نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا باری تعالیٰ اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے ذات باری واجب عقلی ہے اور باری تعالیٰ اپنی ذات پر قادر نہیں ہے. یعنی باری تعالیٰ خود واجب عقلی ہے اور باری تعالیٰ اپنے آپ پر قادر نہیں ہے. یہ 2 پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لیے. اب بچے ممکنات عقلی. تو ممکنات عقلیہ جو ہے اس پر باری تعالیٰ قادر ہے، وہ مقدور ہے. جس چیز پہ باری تعالیٰ قادر ہو اس کو، جس پر باری تعالیٰ قادر ہو اس کو مقدور کہتے ہیں. ہر ممکن عقلی پر باری تعالیٰ قادر ہے تو ہر ممکن عقلی باری تعالیٰ کا مقدور ہو گیا. اور جو چیز باری تعالیٰ کے جس پر قادر نہ ہو جیسے واجب عقلی اور محال عقلی، تو اس کو ہم نے کہہ دیا غیر مقدور. یعنی واجب عقلی بھی غیر مقدور اور محال عقلی بھی غیر مقدور. اب یہ یاد رکھیے کہ واجب عقلی پر قدرت نہ ہونا نہ قدرت کا نقص ہے، نہ قدرت کی تحدید ہے، نہ قدرت کی تخصیص ہے. اسی طرح محال عقلی پر قادر نہ ہونا نہ قدرت کا نقص ہے، نہ اس کی تخصیص ہے، نہ اس کی تحدید ہے، نہ اس کی تنقیص ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ واجب عقلی پر قادر نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت محدود ہو گئی، کیونکہ وہ جب ممکن عقلی پر قادر نہیں ہوگا پھر محدود ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ آپ کو ساری باتیں بتا دیں. اب یہاں پر میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ محال عقلی منطق میں 2 چیزیں ہیں، بلکہ شاید 3. پہلی چیز ہے ارتفاع النقیضین، یعنی ہاں اور نہیں کا ایک ساتھ غلط ہو جانا. اس کو لا آف ایکسکلوڈنگ آف مڈل بھی کہتے ہیں. دوسری ہے اجتماع النقیضین، یعنی ہاں اور نہیں کا ایک ساتھ صحیح ہو جانا.
اس کو اجتماع نقیضین کو لا آف نان کانٹرڈکشن کہتے ہیں، اور کوئی لا آف کانٹرڈکشن بھی کہتا ہے۔ اب تیسری ہے نقیض اصول عینیہ، یعنی کہ اصول عینیت یہ ہے کہ ہر شے وہ ہے جو کہ وہ ہے، اس کا نقیض یعنی کوئی شے ایسی ہے جو کہ وہ نہیں ہے، یعنی کوئی شے وہ ہے جو کہ وہ نہیں ہے، تو یہ محال عقلی ہے، تو اس پر باری تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں علم الکلام یعنی تھیولوجی میں، یعنی کہ لاجک کے علاوہ تھیولوجی میں کچھ اور چیزیں بھی محال عقلی ہیں۔ مثلا باری تعالیٰ کا نظیر محال عقلی ہے، باری تعالیٰ اپنی طرح کی دوسرا کوئی خدا یا اپنی طرح کا دوسرا کوئی موجود یعنی بینگ یا ایگزسٹنٹ نہیں بنا سکتا ہے، اس پر قادر نہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا شریک محال عقلی ہے۔ پھر میں نے کہا باری تعالیٰ کی طرح کا دوسرا خدا محال عقلی ہے، باری تعالیٰ کی طرح کا دوسرا خالق محال عقلی ہے، اور باری تعالیٰ سے کمتر بھی کوئی خالق، کسی بھی قسم کا خالق جو ہے وہ محال عقلی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح باری تعالیٰ پر موت محال عقلی ہے، عقل و شرب، کھانا پینا سونا، انسان بن جانا یا جمع اور لواطت وغیرہ بھی اس جو قبائح ہیں سب باری تعالیٰ پہ محال عقلی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا۔ اسی طرح کچھ بھی کھانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ناپاک چیز کھانا محال عقلی ہے، پاک چیز کھانا باری تعالیٰ پہ جائز ہے، یہ سب محال عقلی ہے۔ اب واجب عقلی کیا ہے؟ اب دیکھیے واجب عقلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ تو اپنی ذات پہ قادر ہے اور نہ اپنے شریک بنانے پہ قادر ہے، دو مثالیں ہو گئی۔ لیکن باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہیں، اب اس کو بھی ہم لوگ واجب عقلی میں ہی شمار کرتے ہیں، مگر ٹھیک ہے کہ ذات باری اور صفات ذاتیہ میں فرق ہے، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ذات باری جو ہے وہ واجب عقلی خاص ہے، اور صفات باری واجب عقلی غیر خاص ہے، غیر خاص ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ واجب عقلی عام، تو اس سے مراد آپ یہ لیں کہ وہ واجب عقلی خاص بھی ہو سکتا ہے اور واجب عقلی غیر خاص بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے دو قسمیں کر دی، خاص اور غیر خاص، اور عام ان دونوں پہ عام کر دیا۔ یہ ہم نے یہ تقسیم تھوڑا سمجھانے کے لیے کی ہے کہ کتب میں شاید یہ والی تقسیم نہ پائی جاتی ہو، لیکن ایک دو پرانی کتب میں نے دیکھی ہیں ان میں ہے۔ اور اب میں آپ کے پاس ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، اور وہ یہ بتاتا ہوں کہ کچھ حضرات صفات ذاتیہ کو ممکنات عقلیہ میں ہی داخل کر دیتے ہیں، مگر استثناء کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان پر قادر نہیں ہے اور باقی سب پر قادر ہے۔ ہر ممکن عقلی جو ذات باری کی صفت ذاتی نہ ہو اس پر وہ قادر مانتے ہیں باری تعالیٰ کو، تو وہ استثناء کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ لمبی بحث ہے، میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے محال عقلی کی تعریف بھی بیان کر دی، واجب عقلی کی بھی تعریف بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا باری تعالیٰ کھانا کھانے پہ قادر ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ محال عقلی ہے، باری تعالیٰ کھانا کھانے پہ قادر نہیں ہے، کھانا کھانا باری تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، خارج ہے، داخل نہیں ہے قدرت میں۔ یہاں پر یہ کہیے کہ کوئی سوال، جہلوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی سوال کرے کہ یہ باری تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ کھانا پینا کھائے وغیرہ، اس قسم کی کوئی بات کرے، تو وہ کہتے ہیں ایسا سوال غلط ہے، نہیں ایسا سوال ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ قدرت سے خارج ہے، یہ نہیں کہ یہ چیز ہی غلط ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے لزوم اور استلزام ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ کبھی لزوم واجب محال عقلی کا محال عقلی سے لزوم ہوتا ہے، جیسے اس کی ایک مثال لیجئے کہ شریک باری یہ محال عقلی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ باری تعالیٰ کی توحید باطل ہو جائے، یہ بھی محال عقلی ہے، لزوم محال عقلی کا محال عقلی۔ کبھی ہوتا ہے ممکن عقلی کا لزوم ہوتا ہے محال عقلی پر، اور کبھی ممکن عقلی کا لزوم ہوتا ہے ممکن عقلی پر۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن عقلی سے محال عقلی بھی لازم آ سکتا ہے، ممکن عقلی سے واجب عقلی بھی ممکن عقلی سے ممکن عقلی بھی لازم آ سکتا ہے، اور محال عقلی سے بھی محال عقلی لازم آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز سے کسی سے محال عقلی لازم آ جائے تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ وہ بھی محال عقلی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی محال عقلی لازم ہے وہ محال عقلی ہوتا ہے، تو بہت چیز ممکنات عقلیہ کو محالات عقلیہ قرار دیتے ہیں۔
جلمی صاحب کے بھی ساتھ یہ مسئلہ ہے، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ فرعون کا یا کسی بھی کافر کا جنت میں جانا باری تعالیٰ ایسا ہی محال عقلی ہے جیسا کہ باری تعالیٰ پر موت یا باری تعالیٰ کا شریک، یہ ان کا نظریہ ہے، یا باری تعالیٰ کا حادث ہو جانا یہ محال عقلی ہے، یا خدا نہ رہنا یہ بھی محال عقلی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے تو محال عقلی نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑی دقیق بحث ہے لیکن میں نے آپ کو بتانی ہے، اس کو تفصیل سے بار بار بتایا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جیلمی صاحب نے کیونکہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں جہاں انہوں نے آسان کیا ہے وہاں کچھ مسائل کھڑے کرتے گئے، تو میں نے اس پہ کچھ کمنٹ بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں۔ اب جو صفات فعلیہ ہیں باری تعالیٰ کی وہ ممکنات عقلیہ پر ہیں، اب باری تعالیٰ ان پر قادر ہے۔ یہاں پر سلفیہ کو بھی کچھ اختلاف ہے، وہ صفات فعلیہ پہ بھی شاید باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے۔ بہرحال اب اس پر اشاعرہ و ماتریدیہ کا کچھ اختلاف جو ہے وہ لفظی ہے، میں اس کو ابھی اس میں نہیں پڑھوں گا۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھیے یہاں پر دو مسئلے بھی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علماء ایک ہی چیز کو محال عقلی کہہ رہے ہوتے ہیں اور باری تعالیٰ کی قدرت کی اس پر نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ علماء اسی کو ممکن عقلی کہہ رہے ہوتے ہیں، باری تعالیٰ کو اس پر قادر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے ماضی میں رہی ہے ظلم و کذب، کہ کیا باری تعالیٰ ظلم و کذب پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ظلم و کذب پر قادر نہیں ہے، یہ سلسلہ خیر آبادی کہتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں اہل سنت دیوبند کے لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ظلم و کذب پر قادر ہے، لیکن وہ ظلم و کذب پر بحث کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص پر باری تعالیٰ قادر مانتے ہیں۔ مثلا اگر ان سے بھی آپ پوچھیں کہ عقل و شرب پر باری تعالیٰ قادر ہے، کھانے پینے پر یا مر جانے پر یا اپنے آپ کو جاہل بنانے پر یا عاجز بنانے پر یا خدا نہ رہنے پر یا اپنی تقسیم کر لینے پر یا سونے پر یا نیند آنے پر، تو یہ سب باری تعالیٰ پہ محال عقلی وہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ کہ صرف دو چیزوں پہ اختلاف ہے، ان میں کیوں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس لیے ہے کہ صفات ذاتیہ کی نقیض پر یعنی ان کی نیگیشن پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانا جاتا، یہ سمجھ لیجیے۔ تو اب جن کے نزدیک عدل اور صدق یہ صفات ذاتیہ میں سے ہیں، وہ پھر کس پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانیں گے اور ظلم پر قادر نہیں مانیں گے، اور جن کے نزدیک صفات فعلیہ میں ہیں وہ مان لیں گے۔ اب اگر ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے یا ممکن عقلی مستلزم ہو محال عقلی پر، تو اس کو محال وقوعی کہتے ہیں۔ اب محال وقوعی کی دو قسمیں ہیں کہ عقلاً وہ چیز ممکن عقلی ہو اور لزوم پر کوئی دلیل عقلی کسی بھی درجے میں پائی جاتی ہو، اور جس چیز سے لزوم پر پائی جاتی ہو وہ عقلاً محال عقلی ہو، تو اس کو محال وقوعی کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل بالکل ساکت ہوتی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں، یہ صرف خبر سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں واجب محال وقوعی شرعی، یعنی اس میں شرع کی نص وارد ہے، یا محال شرعی بھی صرف کہہ دیں، تو محال عقلی بھی بتا دیا ہے، محال شرعی بھی بتا دیا۔ اور اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نظیر نبوی پر بھی ایک اختلاف رہا ہے، کہ ماضی میں سلسلہ خیرآبادی کا یہ موقف ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح اپنی نظیر اور اپنے شریک پر قادر نہیں ہے، رسول اللہ کے نظیر اور شریک پر بھی قادر نہیں ہے، یہ محال عقلی کہتے ہیں اس کو۔ اور اہل سنت دیوبند کا یہ نظریہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ محال عقلی پر تو قادر نہیں ہے، جیسے شریک الباری، نظیر الباری، لیکن نبی کی نظیر اور نبی کے شریک پر باری تعالیٰ قادر ہے، لیکن کیونکہ اس پر نص وارد ہو گئی ہے تو وہ محال وقوعی اور محال شرعی ہے، یہ ایک اختلاف رائے ہے۔ اب اس پہ یاد رکھیے گا کہ میں اس مسئلے پہ تشدد ہو گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا جس نے باری تعالیٰ کو نظیر و کذب پر قادر کہا وہ اہل سنت سے نکل گیا، اور بعض نے کہا کہ جس نے قادر نہ مانا وہ اہل سنت سے نکل گیا۔ تو ہم یہاں پر بہت ہی معتدل موقف لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے آپ اپنا موقف کا اظہار کر دیجئے، مگر دوسرے کو جب آپ کہیں گے اہل سنت سے خارج ہے، یہ بہت بڑی غلطی بات ہے۔
دوسرے کی تکفیر کرنا یہ تو بالکل غلط ہے، اہل سنہ سے خارج قرار دینا یہ بھی بالکل غلط ہے، تفسیق کرنا کہ اہل سنہ میں تو ہے مگر پھر بھی فاسق ہو گیا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات نہیں، ایک علمی اختلاف ہے، ہم نے تو اس سے بڑے بڑے علمی اختلافات دیکھے ہیں۔ اسی طرح ایسا پتھر بنا لینا جس کو باری تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے، وہ ایسا ہی محال عقلی ہے جیسا کہ شریک باری، تو اس کے تحت القدرہ نہ ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ کیا باری تعالیٰ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ باری تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، تو ہم یہ کہیں گے ایسا پتھر محال عقلی ہے، لہذا باری تعالیٰ ایسے پتھر پر قادر نہیں ہے اور ایسا پتھر باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے۔ تو جہلمی صاحب کے بعد لیکن مسئلہ تھوڑا مختلف ہے، وہ کہتے ہیں فرعون کا جنت میں داخل کرنا ہے، کسی بھی کافر کا جنت میں داخل کرنا یہ ایسا ہی محال ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا خود جہنم میں داخل ہو جانا علیاذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ محال عقلی ہے اور یہ ممکن عقلی ہے۔ اسی طرح کسی مومن صالح بلا معصیہ کا جنت کے بجائے جہنم میں داخل ہونا یہ بھی محال عقلی ہے، یعنی کافر کا جنت میں داخل ہونا اس طرح محال عقلی ہے جس طرح باری تعالیٰ کا جنت میں داخل ہو جانا یا جہنم میں داخل ہو جانا، دونوں محال عقلی۔ اسی طرح مومن صالح بلا معصیہ کا جہنم میں داخل ہو جانا اسی طرح محال عقلی، یہ محال عقلی نہیں ہے، مگر جہلمی صاحب کے یہ عقائد ہے کہ یہ محال عقلی ہے۔ تو ہمیں کہتا ہوں مومن صالح بلا معصیہ کا جنت میں داخل ہونا ممکن عقلی ہے، جہنم میں بھی داخل ہونا ممکن عقلی ہے، ہاں جہنم میں داخل ہونا محال وقوعی ہے اور شرعی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ باقی کذب اور ظلم پر جو بحث ہوتی ہے تو اس پر ہم نے یہی موقف رکھا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ دو صفات فعلیہ ہے اور باری تعالیٰ ان پر قادر ہے، صدق پر اور عدل پر، تو پھر وہ قادر مانیں گے ظلم پر بھی اور کذب پر بھی، کیونکہ خلاف صدق پر بھی باری تعالیٰ قادر ہے اور خلاف عدل پہ بھی باری تعالیٰ قادر ہے ان کے نزدیک۔ اور جو صفات ذاتیہ میں مانیں گے وہ قادر نہیں مانیں گے، کیونکہ پھر وہ صفات ذاتیہ کے نقائض اور ان کے خلاف پر اکثر قادر نہیں مانا جاتا۔ اس پہ بڑی لمبی بحث ہے۔ اب یہاں پر میں ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسا پتھر بنانے پر، ایسی کوئی باڈی بنانے پہ قادر ہے جو اس قدر ماسو یا ہیوی ہو کہ باری تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا تحت القدرہ ہونا اگر مستلزم ہو کسی بھی اعتبار سے کہ وہ تحت القدرہ نہیں ہے تو ایسی چیز محال عقلی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، کیونکہ کسی چیز کوئی بھی شے اگر اپنی نفی پر کو مستلزم ہو تو وہ محال عقلی ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ باتیں میں نے بتا دی ہیں۔ اور پھر میں بتاتا ہوں کہ جہلمی صاحب محالات عقلیہ میں فرق مراتب کے قائل نہیں ہے، ان کے نزدیک مومن صالح بلا معصیہ کا جہنم میں جانا اسی طرح محال عقلی ہے جیسے باری تعالیٰ کا جہنم میں چلا جانا یا جنت میں چلا جانا علیاذ باللہ، یا باری تعالیٰ کا مر جانا یا باری تعالیٰ کا خودکشی کر لینا۔ اور کافر کا جنت میں جانا جہلمی صاحب کے نزدیک اسی طرح محال عقلی ہے جس طرح باری تعالیٰ کے اوپر موت محال عقلی ہے، یا باری تعالیٰ کے اوپر موت کے علاوہ باری تعالیٰ کا فنا ہونا محال عقلی ہے۔ یہ ساری باتیں بتا دیا، ان کی یہ نظریہ غلط ہے جہلمی صاحب کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے نظریے کو نہ مانے، جو کہے باری تعالیٰ کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر ہے تو وہ کفر کلمہ کفر ہے، اور جو کہے کہ بھائی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے یہ کلمہ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی کفر نہیں ہے، جہلمی صاحب تکفیری ذہن کے ہیں لہذا وہ تکفیر کر رہے ہیں۔ یہ جہلمی صاحب کے تکفیری ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نفی قدرت کوئی پر کو غلط نہیں سمجھ رہے بلکہ عموم قدرت کو، اس بات قدرت کو وہ کیا کہتے ہیں کفر سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کو میں نے بتا دیا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ہیں۔ اب آخری بات میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پہ تو قادر ہے، مگر آپ بڑے بڑے انبیاء اولیاء کا نام لے لے کر یوں مت کہیے اس کو بھی جہنم دینے پہ قادر ہے، اس کو بھی جہنم میں دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کی قدرت تو عام ہے، قادر تو وہ ہے ان باتوں پر، لیکن نام لے لے کر کہنا فلاں پر فلاں پر فلاں پر، یہ جب تک اشد ضروری نہ ہو جائے بلا وجہ اپنی طرف سے نہیں کہا جائے۔ ہاں کوئی کہہ دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فلاں کو
مثلا حضرت جبریل کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ ہم ایسے نہ کہیں، ہاں ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو بلا استثناء جنت میں بھی داخل کرنے پہ قادر ہے، جہنم پہ بھی داخل کرنے پہ قادر ہے۔ میں یوں نام لے کر نہیں کہیں گے فلاں کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے، فلاں کو جہنم میں، یہ توہین کسی ہو سکتی ہے کہ اس میں زبان کا کوئی لفظ ایسا نکل جائے سخت ہو جائے، لیکن جب کوئی مجبوری ہو جائے پھر بتانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ساری باتیں بتا دی ہیں، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر میری گزارش ہے کہ جیلمی صاحب کی باتیں سمجھ لیجئے، وہ غلط کہہ رہے ہیں اور ہم نے بھی تفصیل دے دی ہے۔ والسلام تمت۔